کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ اردو رومانٹک ناول منظور نظر، تحریر اٹس دیا، قسط نمبر 20۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ نور اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی جب اسے ہارن کی آواز سنائی دی۔ زبیر کا خیال آتے ہی وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ نیچے یامین سمیت ماہین اور علی موجود تھے۔ چچا جان، آج نہ صرف میں ان کو آپ سے ملانے لایا ہوں بلکہ ایک اور کام کے لیے بھی آیا ہوں۔ بس آپ کی رضا چاہیے۔ یامین نے سر جھکا کر بات کی۔ امیر افضل کو کچھ تشویش ہوئی۔ بولو یامین، کیا بات ہے؟ چچا جان، ہم آپ سے نور کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ یامین بھائی کے لیے ماہین نے نرمی سے کہا۔ نوال بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بھائی پسند کرتے ہیں نور کو اور نور بھی بھائی سے خوش ہے۔ ماہین نے ان کے نارمل چہرے دیکھ کر مزید کہا، بیٹا یہ بات تو ہمارے بس کی نہیں۔ میر افضل کے کہہ کر کچھ دیر خاموش ہوئے۔ اس وقت یامین سمیت سب کے چہروں پر حیرت اور مایوسی سی نظر آ رہی تھی، کیونکہ ہم اپنی بیٹی سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، کیا وہ راضی ہے؟ ہماری طرف سے تو ہاں ہی ہے۔ میر افضل نے اچانک ہنس کر کہا۔ ماحول میں پھر سے تبدیلی آئی۔ تھینک یو، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ ماہین نے بے ساختہ کہا۔ انکل آپ نور کو ادھر ہی بلا کر سب کے سامنے پوچھ لیں، علی نے رائے دی۔ کیوں نہیں، میں لے کر آتی ہوں اسے۔ نوال بیگم وہاں سے چلی گئیں۔ نور جو اب موبائل پر مووی دیکھ رہی تھی، نوک ہونے پر اس نے آنے کی اجازت دی۔ نوال بیگم کو دیکھ کر موبائل سائڈ پر رکھتی وہ درست ہو کر بیٹھ گئی۔ نیچے یامین اور اس کی بہن آئی ہیں، جا کر مل لو ان سے، نور بابا بھی بلا رہے ہیں تمہیں۔ ان کے کہتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ بیڈ سے گرے کلر کا دوپٹہ اٹھا کر وہ سیٹ کرتی ان کے ساتھ چل دی۔ زبیر مال میں گھوم رہا تھا مگر اسے ایک بھی برانڈ کے شوز پسند نہیں آئے تھے۔ اور دکھائیں نا۔ او بھائی، اب تو صرف لیڈیز سینڈل ہی رہ گئے ہیں، کہو تو دکھاؤں کیا؟ سیلز مین نے بیزاری سے کہا۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم۔ زبیر منہ بناتا آگے بڑھ گیا۔ وہاں موجود لڑکیاں ہنس پڑیں۔ الٹرا لیول کی آئٹم ہے یہ۔ سیلز مین بڑبڑاتا لڑکیوں کی طرف بڑھ گیا جو ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ زبیر اپنے دھیان سے چل رہا تھا جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ بھائی، اس رنگ کی کیا پرائس ہے؟ زبیر نے آواز کی سمت دیکھا تو سارا اپنے دھیان میں سیل سے پرائس پوچھ رہی تھی۔ زبیر رک کر دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب سارا کی نظر اس پہ پڑی تو اسے بہت عجیب لگا، جس طریقے سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتی آگے بڑھ گئی۔ ہوش اسے تب آیا جب وہ گلاس وال سے باہر جا چکی تھی اور وہ دور سے جاتا دیکھ رہا تھا اسے۔ اب کیا کروں، ایک تو کام کی چیز بھی نہیں ملتی ادھر۔ وہ سر جھٹکتا وہاں سے چل دیا۔ نور سب سے مل کر نوال بیگم کے قریب بیٹھ گئی۔ لو بیٹا، آپ کو یہاں ایک اہم فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے۔ میر افضل نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جی بابا، آپ بولیں، میں سن رہی ہوں۔ نور، یامین اور ماہین تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ میر افضل نے اس کی طرف دیکھا۔ سب کی نظریں اس کی طرف مرکوز تھیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی تو خاموشی یامین کے جسم میں ہلچل مچا رہی تھی۔ نور، اگر سوچنے کا ٹائم چاہیے تو بتا دو بیٹا۔ نوال بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا، بولو بیٹا۔ بابا، مجھے قبول ہے اگر آپ کی رضا اس میں ہے، نور نے دھیرے سے کہا، جبکہ میر افضل کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے اپنی شہزادی سے یہی امید تھی۔ خوش رہو۔ میر افضل نے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس کے بعد مٹھائی لائی گئی جو رشتہ پکا ہونے کا ثبوت تھی۔ انکل، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے نکاح ہو جائے، باقی فنکشن جب آپ کو بہتر لگے ہم تب ارینج کر لیں گے۔ ہم چاہتے ہیں آپ نکاح کی تاریخ بھی دے دیں تاکہ دونوں گھر بھی مطمئن ہو جائیں۔ علی نے ایک بار پھر رائے دی جو مان لی گئی۔ یامین کو اس سے اس سمجھداری کی امید نہیں تھی، مگر انسان کا کیا بھروسہ۔ تاریخ 23 مارچ سلیکٹ ہو گئی۔ لنچ کے بعد یامین وغیرہ چلے گئے جبکہ نور روم میں چلی گئی۔ سارا کو باخبر کرنا بھی اس کے لیے ضروری سمجھا۔ ماما، ایک ہنگامی نیوز ہے آپ کے لیے۔ بولو بیٹا، کیا ہوا؟ اتنی خوشی
خیریت ماما، نور کی نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے کیا؟ واقعی؟ یس موم، ابھی نور نے بتایا ہے۔ چلو ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے۔ ویسے کون ہے وہ؟ ماما وہ یامین غزنوی ہے جو نور کے ساتھ سوٹ بھی نہیں بہت کرتا ہے، بالکل اسی طرح خوبصورت، سمارٹ، ماشاءاللہ۔ اچھا کل چلیں گے پھر مبارکباد دینے؟ کل کیوں، آج ہی چلتے ہیں، ویسے بھی انکل گھر ہیں۔ نہیں کل چلیں گے، میں نے کہا نا۔ اوکے، نہیں جاتے آج، سارا منہ بناتی چلی گئی۔ یامین کا دل پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ ٹیرس پر نور کے تصور کو نظروں میں سمائے کھڑا تھا۔ ہائے بڈی، کیسے ہو؟ علی نے اچانک انٹری ماری۔ یامین نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ٹھیک ہوں، مگر یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ ایک تو میں اتنی ہیلپ کی تمہاری، اوپر سے تھینکس کرنے کے بجائے تم مجھے گھور رہے ہو۔ دس از ناٹ فیئر۔ تھینکس ہم، ویسے تمہاری ہونے والی وہ واقعی حسین تو بہت ہے، اچھے لگو گے اس کے ساتھ۔ دنیا کا سب سے حسین کپل، نور یامین۔ میری بہن بھی بہت پیاری ہے سمجھے، یامین نے اسے یاد دلایا۔ وہ تو ادھر کی آنر ہے۔ علی نے اپنے دل پر انگلی رکھی۔ یامین نے ایک سکون دہ سانس لیا۔ یامین ایک بات بتاؤں، اب تو کوئی ایسا دشمن نہیں ہے نہ تمہارا جو اب زندگی میں داخل دے؟ فی الحال تو نہیں ہے، اگر ہوا بھی تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یامین نے مضبوط لہجہ کہا۔ ڈاکٹر گڈ، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ماہین نے دور سے آتے پوچھا۔ بریانی بنا رہے ہیں، آ جاؤ، علی نے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ بھائی بہت تنگ کرتا ہے یہ مجھے۔ کیوں تنگ کرتے ہو میری بہن کو؟ ہاں، اس کو نہیں کروں گا تو کیا ہمسائیوں کی بیوی کو چھیڑوں گا؟ علی نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ یامین ہنس پڑا۔ ایسے سوچنا بھی مت، ورنہ، ماہین نے انگلی دکھائی، ورنہ یہ رو دے گی، ہا 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 ہا، علی نے کہتے ساتھ ہی قہقہا لگایا، جبکہ وہ سرخ ناک پھلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں آیا ابھی۔ علی بھی تیز قدموں پیچھے بڑھا جب اسے یامین کی آواز سنائی۔ زن مرید کہیں کا۔ جیسے تیسے کر کے ایک نکاح کا دن بھی آ گیا۔ نور پارلر جا چکی، میر افضل تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ نوال بیگم ان دونوں کا ویلکم کرنے کے لیے موجود تھی۔ دوسری طرف یامین کے گھر کا منظر۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کرل کیے ہلکے میک اپ، چوڑیوں کے بن میں قید خوبصورت لوز میرون کلر کی میکسی میں بال کلیاں، ماہین بھی کم نہیں لگ رہی تھی حسن میں۔ علی جو شیشے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم کی بارش کر رہا تھا، اس کی طرف مڑ گیا۔ اسے دیکھتے ہی پرفیوم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گئی اور کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ کیا ہوا؟ ماہین کے کہنے پر وہ جیسے ہوش میں آیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے کہ سامنے ہی رہو اور میری آنکھیں تمہارے حسن کی ٹھنڈک سے پرسکون رہے، علی نے بے ترتیب سانسوں سے کہا، جبکہ ماہین کو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، علی نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ علی چھوڑے، ماہین نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ علی کچھ کہتا اس سے پہلے یامین کمرے میں داخل ہو گیا۔ علی نے کلائی چھوڑ دی۔ اوہ ماشاءاللہ، واٹ اے نائس کپل۔ یامین تعارف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تھینکس بڈی، تم بھی قہر ڈھا رہے ہو۔ علی نے یامین کی طرف دیکھا جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور کافی حسین لگ رہا تھا۔ یہ سادگی اس پر جچ رہی تھی۔ سبھی مہمان ہال میں پہنچ چکے ہیں۔ ہال بھی وی آئی پی تھا۔ خوبصورت لائٹنگ، صوفہ اور تازہ گلاب کے پھولوں کی مہک، دھیمی آواز میں لگا میوزک جو سب آسانی سے سن رہے تھے۔ یامین کے ساتھ علی اور علی کے کچھ دوست گپوں میں مصروف تھے، جو کسی زمانے میں یامین کے بھی دوست تھے۔ نوال بیگم اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میر افضل اپنے دوستوں کے ساتھ خوشگوار گفتگو میں مصروف تھے۔ بات کی جائے زبیر کی تو وہ کسی بے چین مجنون کی طرح ہال میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے کسی کا شدت سے انتظار تھا، جو اس کا جو پہلی نظر میں اس کی منظور نظر ٹھہری۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، لڑکیوں کی پارٹی داخلی راستے پر جمع ہو گئی۔ نور آ چکی تھی۔ جیسے ہی نور گاڑی سے نکلی، پھولوں کی ایک پھوار سی اس پر پڑی اور وہ مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ وہ سفید غرارے میں ملبوس تھی، جس پر گولڈن تاروں سے خوبصورت کام ہوا تھا۔
دوپٹہ اس کے سر پر سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا، بال ہلکے کرلی کیے گئے تھے، ہلکا میک اپ تھا، چہرے پر حیا کا نور تھا، وہ کوئی پاکیزہ حور لگ رہی تھی۔ سارا بھی اس کے پیچھے تھی، جس سے سفید میکسی نور کے ساتھ ہی تیار کروائی گئی تھی، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نور کو ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی، ہال میں داخل ہوئی تو پھول اس پر گرے جا رہے تھے۔ اسے یامین کی نظروں سے چھپاتے ہوئے سرخ دوپٹے کے سارے میں ایک کمرے میں لے جایا گیا، جہاں نفیس صوفے سیٹ تھے۔ اسے بٹھا دیا گیا اور وہیں سرخ دوپٹہ اس پر دے دیا گیا، جس سے اس کا چہرہ چھپایا گیا تھا۔ نوال بیگم اس کا ماتھا چومتی پاس ہی بیٹھ گئی۔ زینت بیگم اور سارا ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں قاری صاحب آ گئے، نکاح پڑھایا گیا۔ اس کے بعد یامین سے سائن کروائے گئے۔ نور کو جب اسٹیج کے قریب لایا گیا تو یامین پلک جھپکنا بھول گیا۔ علی نے اسے ہلایا، جبکہ وہاں سب کے چہروں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ احساس ہوتے ہی وہ نور کی طرف بڑھا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو نور نے آہستہ سے پکڑ لیا۔ فوٹو شوٹ کے بعد وہ دونوں بیٹھ کے اخباری تھی، لڑکیوں کی پارٹی جو ان کے گرد جھرمٹ ڈال چکی تھی۔ ان کی کھنکھناتی ہنسی ہال میں گونج رہی تھی۔ سارا ایک سائڈ پر کھڑی اپنی پک لے رہی تھی کہ اسے زبیر کی آواز سنائی دی۔ ہائے سارا، ہیلو، کیسی ہو؟ جیسے پہلے تھی، مطلب کیوٹ۔ سارا نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جذبات دیکھ کر وہ تاب نہ لا سکی اور جلد ہی نظریں چرا گئی۔ زبیر مسکرایا، کوئی کام تھا مجھ سے؟ جی بہت سارے۔ اس کے لہجے کی خمار کو محسوس کرتے وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ کس سے؟ مجھ سے۔ میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ یہ تم جانتی ہو۔ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اسٹوپڈ گرل، وہ مسکرایا کیا۔ کھانے کے بعد سب لڑکیاں اور لڑکے ایک گروپ بنا کر بیٹھ کر، بزرگ ایک سائڈ پر، عورتوں ایک طرف۔ اب شاعری مقابلہ ہونے والا تھا۔ شروعات یامین سے تھی۔ یامین نے مائک علی سے لیا۔ وہ جو میری منظور نظر ٹھہری، میرے دل کی حقدار ٹھہری، شفاف چہرہ، جھیل سی آنکھیں، میری سانسوں کی روانگی ٹھہری، کھو نہ دوں میں کبھی اسے اس ہی لیے میری نظروں کا اہم کردار ٹھہری، وہ جھیل سی آنکھوں والی میری دھڑکن کا مقصد ٹھہری۔ اس قلم عرض دیا۔ شعر ختم ہونے پر حال تالیوں کی گونج اٹھا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! میر افضل نے بھی تعریف کر دی۔ نور مسکرا رہی تھی۔ اب نور کی باری ہے۔ علی کے کہنے پر نور نے نفی میں سر ہلایا۔ نو بھائی نے سنائی ہے، تمہیں بھی سنانی ہوگی پلیز، ماہین نے منت کی۔ اب مائک نور کے ہاتھ میں تھا۔ کوئی رہتا ہے رواں رواں مجھ میں، کرتا ہے ہاں ہوں مجھ میں سہتی ہوں اس کے ہر زاویے، وقت وقت کرتا ہے وہ سوال مجھ میں، کیا دوں میں اس کو جواب ایسا کہ رہے وہ تا عمر مجھ میں، رکھتا ہے میری ہر سانس پہ اختیار اپنا، دھڑکنوں کا وارث بن بیٹھا ہے وہ مجھ میں۔ اس قلم عرض دیا۔ حال میں زوردار تالیاں گونجی۔ میں نے ہر خوشنما شام تیرے نام کر دی، اپنی ساری محبتیں مخلص سی تیرے نام کر دی، دکھ درد تکلیفیں اور آزمائش میں نے کیا کیا تیرے ساتھ بھلا دی، محبت کے موتیوں کو پرویا ہے تیرے حسن کے دھاگے میں، دیکھ تو سہی میں نے اپنا نام تیرے نام کر دیا، تجھ سے جیت کر ہارا ہوں ہار کر جیتا ہوں، میں نے اپنی ہر خوشی غمی تیرے سنگ گزار دی۔ مجھے پوئٹری نہیں آتی بھائی، بہت مشکل کام ہے۔ اس قلم عرض دیا۔ نوال بیگم کے چہرے پر حسین مسکراہٹ تھی۔ میر افضل کا اشارہ بھی انہی کی طرف تھا۔ اب باری تھی نوال بیگم کی۔ وہ سب منتظر تھے۔ میں نے اس شخص کو اپنے ساتھ پایا ہے، اپنے دکھ درد کو اس کے ساتھ بھلایا ہے، میری جیت پر بھی رہا وہ خوشی، میرے ہار پر غم زدہ اسی کو پایا، میں نے فقط اسی کی سی اپنی محبت کا اقرار کیا، اپنی ہر راہ کو اس کے سنگ گزارا، میں نے جس شخص کو اپنے ساتھ پایا، کیا نہیں اس کے سنگ پایا۔ اس قلم دیا۔ مائک سارا کو دیا گیا۔ وہ سب کی طرف ایک نظر دیکھ رہی تھی۔ نوال بیگم کا شعر میر افضل کی آنکھیں نم کر گیا۔ سب اس محفل کو انجوائے کر رہے تھے۔
اب نظر بھر کر دیکھ لیں، آپ نظر بھر کر دیکھ لیں فقط، ہم پہ دل و جان نثارت مت کیجیے۔ اٹس قلم، اٹس دیا۔ اس نے اپنے موڈ کے مطابق سنایا، پر اس کے دل کو چھو گیا، خاص کر زبیر کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر گیا۔ تم فقط جہیز میں ہر دکھ درد تکلیفیں ہار جیت کے میڈل اور خالص محبت لانا، میں اپنی زندگی کی ساری خوشیاں تمہارے نام کر دوں گا۔ اس قلم، اٹس دیا۔ وہ لمحہ بہترین لمحہ قرار دیا گیا اور محفل کا اختتام ہوا، جبکہ اس محفل کا ونر زبیر ہی مانا گیا، جس کے الفاظ وہاں موجود سبھی کے دلوں میں گھر کر گئے۔ سارا ایک ویران جگہ کھڑی تھی، آج اس کے وہ لمحے یاد آ گئے جو اس نے حسن کے ساتھ گزارے تھے۔ سارا ایک ویران جگہ کھڑی تھی، آج اسے وہ لمحے یاد آ گئے جو اس نے حسن کے ساتھ گزارے تھے۔ کس طرح وہ حسین ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دیا اور بے وفائی میڈل لے کر چلا گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ زبیر کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا، مگر اس میں بھی بہتری تھی۔ جیسے کہ وہ اچھا نہیں تھا تو اللہ نے کسی بہانے سے نکال دیا تمہاری زندگی سے، بس اگر وہ پل ساتھ رہتا تم اس کے ساتھ مزید کلوز ہو جاتی اور آج مزید اذیت میں ہوتی، ہے نا؟ زبیر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ سارا نے آنسو صاف کیے۔ نور سے پوچھا تھا میں نے کہ تم اتنی نفرت کیوں کرتی ہو لڑکوں سے، تو اس نے بتایا۔ خیر چھوڑو، آؤ چلیں ایک نئی زندگی کے لیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا تمہارے پاس سے۔ وہ تھا اور گزر گیا۔ خاک ڈال، آگ لگاؤ اور دوبارہ یاد نہ کر، بس اتنی سی بات ہے۔ زبیر نے اس کے رخسار پر آتے آنسو صاف کیے۔ سارا خاموش تھی۔ بس ایک بات مانو گی؟ جی؟ اب یہ آنسو نہ آئیں کبھی، تم اب زبیر خان کی ملکہ ہو، آئی سمجھ؟ اس نے انگلی دیکھ کر وارن کیا، جبکہ وہ مسکرا دی۔ اور اس طرح یہ محبت کا سفر بھی اپنی منزل پر چل پڑا۔ خدا سب کی محبت کو اس کے نکاح میں کرے، آمین۔ محبت کا ایک انمول رشتہ ہے، صحیح اسے بے وفائی کے داغ سے داغدار مت کریں کہ دنیا کا اس پاکیزہ رشتے کے اعتبار سے ہی اٹھ جائے۔ اپنی محبت کو سنبھال کر رکھیے۔ ختم شد۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔